السلام علیکم بیوٹیفل پیپل. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قربانی جو ہے اس کی آمد ہے عید الاضحیٰ کی. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، موسٹلی مسلمس جو ہیں. تو آپ کو قربانی سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل درپیش ہوں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں آپ کوشچن کرنا چاہیں گے. تو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلا کوشچن یہ ہے آپ کے پاس کہ قربانی کیوں کرتے ہیں. قربانی کا حکم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہوتی ہے. اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیوں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو قربانی کی وسعت رکھتا اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ٹھیک ہو گئی بات. چلیں آپ کے پہلے سوال کا جواب مل گیا. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے جی، قربانی کس پر واجب ہے. 10 ذوالحجہ صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو، اور نصاب اس کے قرض اور ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی ڈوبا ہو، ٹھیک ہے، نہ ہو، تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی. یعنی کہ اس کے پاس اس کے اخراجات سے بڑھ کے رقم ہو اور اس نے قرض نہ لیا ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی مسلمان پر. تھرڈ آپ کا جی کوشچن اب یہاں پہ ہے جی، کیا مسافر پر قربانی واجب ہے. جو شرعاً مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. فورتھ کوشچن ہے آپ کے پاس، قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکالنے کا. کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہو مگر اس نے دانت نہ نکالے ہوں. بقرہ عید کے موقع پر بیپاری گاہکوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے جانور نے اگرچہ دانت نہیں نکالے مگر یہ اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہے، تو گاہک وہ جانور خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دانت نکالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ اس جانور کو تیار نہیں ہوتے اس کو خریدنے کے لیے، اس شرط پہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے دانت نکالنا ضروری ہے. اگر وہی جانور بیوپاری آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو گاہک اسے خرید لیتے ہیں. اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جواب ہے آپ کے پاس، جو جانور قربانی کی عمر پوری کر چکے ہوں اور ان کی قربانی جائز ہے اگرچہ انہوں نے دانت نکالے ہوں یا نہ نکالے ہوں. ٹھیک ہے. قربانی کے جائز ہونے کے لیے اونٹ کی کم از کم عمر 5 سال، گائے کی 2 سال اور بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ کی 1 سال ہونا ضروری ہے. البتہ اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. یاد رکھیے، قربانی جائز ہونے کے لیے جانوروں کی عمر پورا ہونا ضروری ہے، نہ کہ دانت نکالنا، کیونکہ جو جانور آزاد گھوم پھر کر چرتے اور نوچ نوچ کر گھاس کھاتے ہیں وہ مسلسل دانتوں سے گھاس کھینچتے رہنے کے سبب اپنی قربانی کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی دانت نکال لیتے ہیں. اور جو جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات عمر پوری ہونے کے باوجود بھی دانت نہیں نکال پاتے. تو جانوروں کی عمر کے معاملے میں لوگ بیوپاریوں پر اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ کثرت سے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے باعث ان کا بیوپاریوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے.
بعض व्यापारी जानवरों की कटी हुई दुम टेप लगा कर जोड़ देते हैं और जिस रंग के जानवर के बाल होते हैं टेप पर इसी तरह का रंग लगा देते हैं, जिसके बायस खरीदार को ये मालूम नहीं हो पाता कि जानवर की दुम कटी हुई है। और फिर जब बेचारा उसे घर ले जाकर दुम से पकड़ता है तो दुम निकल कर उसके हाथ में आ जाती है। इस तरह बाज व्यापारी जानवरों के दांत दिखाते हुए भी धोखाधड़ी से काम लेते हैं। अगरचे सब व्यापारी धोखेबाज नहीं होते, मगर लोग ईमानदार व्यापारियों पर भी इसलिए एतमाद नहीं करते। ठीक हो गई बात। क्योंकि दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर व्यापारी बाशरा और नेक आदमी और वो कहता है कि जानवर की उम्र पूरी है, गाहक को इस पर एतमाद है कि वो जानवर की उम्र बताने में झूठ नहीं बोल रहा, तो इस सूरत में अगर गाहक ने उससे जानवर खरीद कर कुर्बानी कर ली तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, अगरचे दांत ना निकले हों। बेहतर यह है कि कुर्बानी के जानवर चाहे वो गाय हो बकरा हो, 4 दांत का होना चाहिए। बकरा अगर 4 दांत का हो तो इसका गोश्त उम्दा होता है, मगर हमारे यहाँ 2 दांत की रस्म चल पड़ी है। जानवर खरीदने वाले भी 2 दांत का मुतालबा करते हैं और व्यापारी भी 2 दांत की सदाएं लगाते हैं। बसा औकात जानवर 8 दांत यानी बड़ी उम्र का होता है, मगर व्यापारी खरीदार को सिर्फ 2 नुमायां दांत दिखाते हैं, ठीक है, और बकिया दांत अपनी उंगलियों से छुपा लेते हैं और फिर फौरन जानवर का मुंह बंद कर देते हैं। रही बात ये कि जिस जानवर की कम उम्र की वजह से दांत नहीं निकले होते, लोग इसे आधी कीमत में खरीद लेते हैं, तो ये आधी कीमत पर खरीदने वाले शायद गोश्त फरोश होते हैं, जो ऐसे जानवरों को कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि ज़िबा करके उनका गोश्त बेचने के लिए खरीद लेते हैं। ठीक है। फिर आपके पास सवाल है, जानवर 2 दांत का है या ज़्यादा का, ये पहचान कैसे हो? ठीक है। जानवर 2 दांत का है या ज़्यादा का, इसकी पहचान ये है कि जो दांत अच्छी तरह नहीं निकले होते वो सारे छोटे से एक लाइन में सफ़ेदी की तरह नज़र आते हैं, और जो दांत निकल चुके होते हैं वो इस सफ़ेदी से थोड़ा हटकर उभरी हुई जगह से निकलते हैं और चौड़े होते हैं और उन पर कुछ पिलाहट सी नज़र आती है। ठीक है। अगर जानवर 8 दांत का बिल्कुल ज़ईफ़ है तो उसके 8 दांत एक ही लाइन में नज़र आएंगे और उन पर पिलाहट भी दिखाई देगी। बहरहाल जानवरों के दांतों की पहचान हर एक नहीं कर सकता, लिहाजा जानवर खरीदते वक्त तजर्बाकार आदमी का साथ होना बहुत मुफीद है। ठीक है। अब जानवरों पे जुल्म के हवाले से है जी, बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में घुसा कर लाना कैसा है? कुर्बानी के जानवरों को मंडी से खरीद कर घर ले जाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ लोग पैसे बचाने के लिए बड़े जानवरों को भी छोटी गाड़ियों में ज़बरदस्ती घुसाकर, लिटाकर और रस्सियों से बांध कर लाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत तकलीफ होती है और बसा औकात वो शदीद ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या इरशाद करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जी, तो आंसर है इसका जी, जिस तरह इंसान को तकलीफ दे चीज़ों से अजियत पहुंचती है और अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करता है, ज़ाहिर है इसी तरह जानवरों को भी तकलीफ दे चीज़ों से अजियत होती है। चंद पैसों की खातिर इस तरह बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में ज़बरदस्ती घुसा कर, लिटा कर और रस्सियों से बांध कर लाना जुल्म है, और जानवर हो या इंसान, किसी पर भी जुल्म करना इंसान की, ख़ास तौर पे मुसलमान की फितरत का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और बद्दुआ देता है इस तरह जानवर मजलूम, और वो बद्दुआ फिर इंसान को लग भी जाती है। कौन से दिन कुर्बानी करना अफजल है? ठीक है। ईद के कौन से दिन? तो कहते हैं जी, ईद के तीनों दिन कुर्बानी करना जायज़ है, अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी अफजल है। ईद के पहले दिन अमूमन कसाब ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो बाज़ लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए अफजल अमल को छोड़कर ईद के दूसरे या तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं। यूं चंद पैसों की खातिर इतना महंगा जानवर लाने के बावजूद पहले दिन कुर्बानी की फजीलत पाने से खुद को महरूम कर देते हैं। पहले दिन कसाब का ज़्यादा रकम लेना अगरचे नफ्स पर गरां गुजरता है, मगर हमें अपना यूं जहन बनाना चाहिए कि जो नेक अमल नफ्स पर जितना गरां गुजरता है उसका सवाब भी इतना है। ठीक है। शिकंजे में जकड़ कर जानवर ज़िबा करना, जैसे यूरोपियन ममालिक में छोटे जानवर को ज़िबा करने के लिए मखसूस शिकंजे में जकड़ा जाता है ताकि रस्सियों से बांधने और पकड़ने की मशक्क़त से बचा जा सके। ऐसा करना कैसा है? बकरी और दुम्बे वगैरह को मखसूस शिकंजे में जकड़ कर ज़िबा करने में तो कोई हर्ज नहीं।
دیکھیے ایک سنت ترک ہو جاتی ہے، اور یہ کہ ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں حصے پر رکھے اور ذبح کرے۔ البتہ اس شکنجے کے ذریعے جکڑنے میں ایک فائدہ بھی ہے کہ جانور کئی غیر ضروری تکالیف سے بچ جاتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ بکرے کو اٹھا کر پٹکتے ہیں یا پتھریلی زمین پر گراتے ہیں، جو یقیناً بلا وجہ کی ایذا اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جانور جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں مارے گا اتنا ہی مضر صحت خون باہر بہہ جائے گا۔ بہرحال شکنجے میں کس کر ذبح کریں یا رسیوں سے باندھ کر جانور کو بے جا تکلیف دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ بکرے کی گردن چٹخا دیتے ہیں یا بڑے جانور کی چھرا گھونپ کر دل کی رگیں کاٹ دیتے ہیں یا ذبح کرتے ہوئے ہڈی پر چھری مارتے ہیں تو انہیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ مرنے کے بعد یہی جانور آپ پر مسلط کر دیا گیا تو کیا بنے گا؟ پھر جی آپ کے پاس کوشچن ہے، قربانی کے جانور کے بال اور اون وغیرہ کا کاٹنا کیسا؟ قربانی کے بعد جانوروں کے جسم میں بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ انہیں ذبح کرتے وقت اگر دشواری ہو رہی ہو تو کیا ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے وہ بال کاٹ دیے تو ان بالوں کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانور کے بال اور اون وغیرہ کاٹنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کے بال یا اون وغیرہ کاٹ دی تو ان چیزوں کو نہ تو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اور نہ ہی کسی غنی کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلکہ ان بالوں اور اون وغیرہ کو کسی شرعی فقیر پر صدقہ کرنا ہوگا۔ رہی بات ذبح کے وقت دشواری پیش آنے کی، تو اس کے لیے پورے بدن کے بال کاٹنا تو دور کی بات، گلے کے بال کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ گلے پر پانی وغیرہ ڈال کر جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ بے وضو یا بے نمازی کا ذبیحہ۔ قصاب عموماً بے وضو، بے نمازی اور داڑھی منڈے ہوتے ہیں، تو کیا ان سے جانور ذبح کروانا درست ہے؟ نیز جانور کو ذبح کرنے کے چند مدنی پھول دیجیے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے باوضو، نمازی اور داڑھی والا ہونا شرط نہیں، لہٰذا اگر داڑھی منڈے، بے وضو اور بے نمازی شخص نے بھی جانور ذبح کیا تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ ذابح یعنی ذبح کرنے والا کا مرد ہونا بھی شرط نہیں، عورت یا سمجھدار بچہ بھی ذبح کر سکتے ہیں، البتہ جو بھی ذبح کرے اسے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اجتماعی قربانی کی احتیاطیں کیا ہیں جی؟ اجتماعی قربانی کے مسائل بہت پیچیدہ اور مشکل ہیں، لہٰذا اجتماعی قربانی کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے متعلقہ ضروری مسائل سیکھیں یا پھر علماء کرام کی مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ بدقسمتی سے لوگوں نے اجتماعی قربانی کو ایک کاروبار بنا لیا۔ بعض ادارے بھی علماء کرام کی رہنمائی کے لیے بغیر اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور کھلم کھلا غلطیاں کر کے لوگوں کی قربانیاں ضائع کر بیٹھتے ہوں گے۔ ہر ایک کو عذاب آخرت سے ڈرنا چاہیے اور شرعی تقاضے پورے ہونے کی صورت ہی میں اجتماعی قربانی میں ٹھیک ہے۔ کیا ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر قربانی واجب ہے اور پیسے چھٹے نہیں ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی مال خریدا ہوا ہے جسے بیچنا نہیں چاہتے، تو اب اگر کسی سے پیسے ادھار لے کر قربانی کر لی جائے تو حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر قربانی واجب نہیں ہے تو ظاہر ہے ادھار لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کی تو ثواب ملے گا، مگر ایسا کرنا بڑا رسک ہے کہ پھر قرضہ اترے گا نہیں اور یوں لڑائی جھگڑوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مشورہ ہے کہ اگر قربانی واجب نہ ہو تو صرف قربانی کے لیے قرضہ نہ لیا جائے۔ محرم الحرام میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو گھر میں گوشت نہیں پکانا چاہیے اور قربانی کا گوشت بھی یکم محرم الحرام سے پہلے ختم کر لینا چاہیے۔ قربانی کا گوشت اگر کوئی سال بھر تک کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ مسئلے کرتے ہیں جی کہ نہیں جائز، تو یہ جائز ہے۔ محرم الحرام میں بھی قربانی کا گوشت اور اس کے علاوہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیسا؟ اس میں قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے کو مستحب لکھا گیا ہے۔ مثلاً بکرا ہو تو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ غریب غربا میں بانٹ دے، تو یہ مستحب ہے۔
اگر پورا بکرا خود رکھ لیا یا پورا بکرا بانٹ دیا تو پورا بکرا ایک ساتھ کسی کو اٹھا کر دے دیا تو یہ سب صورتیں بھی جائز ہیں۔ اچھا، دوبارہ سے کوشچن ہے آپ کے پاس، قربانی کس پر واجب ہے؟ گھر میں 2 کمانے والے ہیں جو تقریباً 20,000 تک کماتے ہیں، کیا ان پر قربانی واجب ہوگی؟ 20 سے 30,000 کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح تو لوگ 1 لاکھ بھی کماتے ہوں گے اور پوری کی پوری رقم خرچ ہو جاتی ہوگی۔ کوئی 10,000 میں گزارا کر لیتا ہوگا اور کسی کا 10 لاکھ میں بھی گزارا مشکل ہوتا ہوگا، کسی کے پاس آج کا کھانا ہوگا تو کل کا نہیں ہوگا، کل کا ہوگا تو پرسوں کا نہیں ہوگا، لہٰذا کتنا کماتا ہے یہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک کے وقت میں جو غنی ہو، یعنی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس نصاب کے برابر رقم وغیرہ موجود ہو، قرض میں گھرا ہوا بھی نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر آپ کے پاس سوال ہے جی، قربانی کے جانور کی قیمت بتانا مناسب ہے یا خاموشی اختیار کرے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی جانور کی قیمت پوچھے گا اور آپ اس سے کہیں گے کہ میں نہیں بتانا تو اس کا دل ٹوٹے گا اور اسے برا لگے گا۔ تو اگر کوئی آپ سے قیمت پوچھتا ہے تو اسے بتا دیں، یہ ہے کہ آپ فضول گوئیوں سے پرہیز کریں کہ جی میں نے تو اتنا مہنگا لیا ہے، یا میں تو اتنا مہنگا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یا کچھ بھی۔ کس جانور کی قربانی باعث فضیلت ہے؟ سوال ہے جی آپ کے پاس، میں نے 2 دمبے پالے تھے اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان کو بیچ کر بڑا جانور خریدوں گا، لیکن اب میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں ان کو ہی ذبح کر دوں، آپ میری رہنمائی فرما دیجیے۔ قربانی کے جانور کی نیت ٹھیک ہے، غریب کے لیے الگ مسئلہ اور مالدار کے لیے الگ۔ اگر ان جانوروں کی قربانی کی نیت نہیں کی تھی تو انہیں بیچنے میں حرج نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے ان کو بیچیں اور بڑا جانور لے لیں، یا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کی کر دیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی آپ خود جانور پال کر دیتے ہیں اس کی زیادہ افادیت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اس سے زیادہ انسیت ہوتی ہے، پالتو جانور کو ذبح کرنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ پھر ہے جی آپ کے پاس کوشچن، فوت شدہ والدین کے نام کی قربانی کرنے کا حکم۔ اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور انہوں نے زندگی میں کبھی بھی قربانی نہ کی ہو تو کیا اولاد ان کے نام کی قربانی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اصالِ ثواب کے لیے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز والدین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ والدین زندگی میں قربانی کرتے تھے یا نہیں، یا 100 بکرے زندگی میں ذبح کرتے تھے، تب بھی اصالِ ثواب کے لیے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا قربانی بھی قضا ہوتی ہے؟ قربانی کے دن گزر گئے، قربانی نہیں کی، نہ جانور اور اس کی قیمت صدقہ کی، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی اور اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ پھر آپ کے پاس سوال ہے جی، قربانی واجب ہو مگر رقم نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر قربانی واجب ہو مگر پیسے نہ ہو تو ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے گلے میں گھنٹی اور پاؤں میں گھنگرو باندھنے کا حکم۔ قربانی کا جانور ہو یا بغیر قربانی کا، اس کے گلے میں گھنٹی اور پاؤں میں گھنگرو باندھنا اگر بغیر کسی ضرورت کی ہو تو مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جانور بھی کمفرٹیبل نہیں رہتا اور آپ خود بھی جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہتے۔ کئی ضعیف لوگ ہوتے ہیں، جب جانور پاس سے گزرتا ہے تو اس سے پھر ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ کوئی آپ کے پاس جانور بھیڑیا وغیرہ جو جانور پر حملہ کرنے آئے گا تو وہ گھنٹی کی آواز سے بھاگے گا اور یوں جانور کی حفاظت ہوگی، تو یہ بھی ایک درست نیت ہے۔ یوں ہی اگر اس لیے گھنٹی باندھی کہ یہ نیند دور کرتی ہے اور اس سے سفر میں جانور کی نیند بھی دور ہوگی تو اس پر سوار ہے تو اس کی بھی نیند دور ہوگی، تو اس نیت سے بھی گھنٹی باندھی جا سکتی ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے جی، جانوروں کے گلے میں گھنٹی اور پاؤں میں گھنگرو باندھنے کے فوائد کیا ہیں؟ جی، جانوروں کے گلے میں گھنٹی اور پاؤں میں گھنگرو باندھنے کے دیگر فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا جانور گم ہو گیا یا رسی توڑ کر بھاگا تو پتہ چل جائے گا کہ جانور بھاگا ہے،
اور کہاں پہنچا ہے، یا پھر چوروں کا خوف ہے کہ جانور کو لے جائیں گے تو جانور کے چلنے سے گھنٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، جس کے بعد سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے۔ پھر آپ کے پاس سوال ہے جی، کم عمر فربا جانور کی قربانی کا حکم۔ اگر بڑا جانور 1.5 سال کا ہو مگر دور سے دیکھنے میں 2 سال کا لگے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ بڑے جانور یعنی گائے بھینس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دمبی یا بھیڑ جس کو انگریزی میں شیپ بولتے ہیں، یہ اگرچہ 6 مہینے کا ہے اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان سب کو قربانی کرنا ہوگی کیا؟ گھر میں 6 افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، اور اگر ان سب کی طرف سے 2 یا 3 قربانیاں کر دی جائیں تو کیا کافی ہوں گی یا 6 قربانیاں ہی کرنا ہے؟ 6 قربانیاں کرنی ہوں گی، کیونکہ جس پہ قربانی واجب ہوگی وہ اپنی اپنی قربانی خود دے گا۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں، اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ ایسے موقع پر بڑا جانور لے لیا جائے تو وہ 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ Hope you enjoyed the video. Stay motivated. God bless you. اللہ حافظ.